السلام علیکم۔ یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ بیجنگ میں چین اور پاکستان کی سی پیک مشترکہ تعاون کمیٹی کا 12واں اجلاس، چینی معیشت کی نصف سالہ رپورٹ کا اجرا، اور بحیرہ جنوبی چین میں کشیدگی پیدا کرنے میں امریکہ کے مذموم عزائم شامل ہیں، چینی وزارت خارجہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین اور پاکستان کی سی پیک مشترکہ تعاون کمیٹی کے 12ویں اجلاس کا بیجنگ میں انعقاد کیا گیا۔ چین کے قومی ترقیاتی و اصلاحاتی کمیشن کے نائب چیئرمین چونگ لیانگ اور پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ چونگ لیانگ نے کہا کہ گزشتہ ایک دہائی میں چین مسلسل 8 سالوں سے پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار رہا ہے۔ 2022 میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کا حجم 26.5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا۔ پاکستان کے پہلے سب وے اور پہلے انٹیلیجنٹ ایکسپریس وے کے کچھ حصے مکمل ہو چکے ہیں اور ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت فلیگ شپ منصوبے کی حیثیت سے سی پیک نے توانائی، نقل و حمل اور صنعتی تعاون کو اہمیت دی ہے، جس سے 2022 کے اختتام تک 2,30,000 سے زائد ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس موقع پر احسن اقبال نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے بڑے منصوبوں، گوادر بندرگاہ اور دیگر سماجی و اقتصادی ترقی سے متعلق منصوبوں کی تکمیل سے پاکستان کے عوام کو ٹھوس فوائد حاصل ہوئے ہیں اور کاروبار اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ اس موقع پر چین اور پاکستان کے حکام نے گزشتہ ایک دہائی کے دوران چین پاک اقتصادی راہداری کی کامیابیوں کا جائزہ لیا اور آئندہ ترقی کے روشن امکانات پر غور کیا۔ رواں سال چین پاک اقتصادی راہداری کے آغاز کی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ چین پاک اقتصادی راہداری نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال کی قیادت میں ایک وفد نے حال ہی میں چین کا دورہ کیا اور چین پاک اقتصادی راہداری مشترکہ تعاون کمیٹی کے 12ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ احسن اقبال نے 11 تاریخ کو چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود چین پاک اقتصادی راہداری کی ترقی کے گواہ ہیں۔ 10 سالوں میں حاصل کردہ ٹھوس نتائج نے پاکستان میں صنعت کاری، جدیدیت اور باہمی روابط کے لیے بہتر بنیاد تعمیر کی ہے اور چین پاک اقتصادی راہداری پاکستانی عوام کے لیے خوشحالی لائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک ایک ویژن سے توانائی، بنیادی تنصیبات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معاشی و معاشرتی ترقی سے وابستہ مختلف منصوبہ جات میں تبدیل ہوا، جن کا حجم 25 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ اس وقت سی پیک اپنے تعمیر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس کے تحت پاکستان کی صنعت کاری، ٹیکنالوجی، زراعت سمیت شعبوں میں تعاون پر توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے پاکستان میں سرمایہ لگانے کے لیے چینی کاروباری اداروں کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ وسیع اور گہرے تعاون کی بدولت دونوں ممالک کے تعلقات قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ چین کے مرکزی بینک نے 11 جولائی کو رواں سال کی پہلی شش ماہی کے مالیاتی اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جون کے مہینے میں فراہم کردہ قرضوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں RMB قرضوں میں 15.73 ٹریلین یوان کا اضافہ ہوا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 2.02 ٹریلین یوان کا اضافہ ہے۔ چین کی فوڈان یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف فائنینشیل ریسرچ کے محقق ڈونگ شی میاؤ کا کہنا ہے کہ قرضوں کی فراہمی نے مؤثر طریقے سے حقیقی معیشت کی مالی ضروریات کو پورا کیا ہے اور میکرو اکانومک بحالی کے لیے مضبوط حمایت فراہم کی گئی ہے۔ جون میں نئے فراہم کردہ قرضوں میں نمایاں اضافہ ہوا، جو اسی عرصے میں ایک ریکارڈ ہے۔ جون میں RMB کے قرضوں میں 3.05 ٹریلین یوان کا اضافہ ہوا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 229.6 ارب یوان کا اضافہ ہے۔
چین کے مرکزی بینک پیپلز بینک آف چائنا کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ 2023 کی پہلی شش ماہی میں سوشل فائنینسنگ کا حجم 21.55 ٹریلین یوان تک پہنچا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 475.4 ارب یوان زیادہ ہے، اور حقیقی معیشت کے لیے مالیاتی حمایت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ قومی کاربن اخراج ٹریڈنگ مارکیٹ ایک ادارہ جاتی جدت طرازی ہے جو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کنٹرول اور کم کرنے اور سبز اور کم کاربن ترقی کو فروغ دینے کے لیے مارکیٹ میکینزم کا استعمال کرتی ہے۔ رواں سال جون کے آخر تک چین کی کاربن مارکیٹ کے قیام کو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، جس کا مجموعی تجارتی حجم 238 ملین ٹن اور مجموعی ٹرن اوور 10.91 بلین یوان ہے۔ چین کی وزارت ماحولیات میں محکمہ موسمیاتی تبدیلی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر لو شنگ منگ نے کہا کہ کاربن مارکیٹ کے 2 سالہ آپریشن کے ذریعے اخراج میں کمی کے بارے میں کاروباری اداروں کی آگاہی میں نمایاں بہتری آئی ہے اور توانائی کی بچت اور تخفیف کاربن تبدیلی کے لیے جوش و خروش میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے کاربن مارکیٹ کا آپریشن ٹریک پر ہے، کاربن الاؤنسز کے اجرا کو آہستہ آہستہ سخت کیا جائے گا، جس سے لین دین میں شامل کاروباری اداروں کو توانائی کے ڈھانچے کو ایڈجسٹ کرنے، تکنیکی ترقی کو تیز کرنے اور اخراج کو مؤثر طریقے سے کنٹرول اور کم کرنے کی ترغیب ملے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 12 جولائی کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ بحیرہ جنوبی چین کے ثالثی کیس میں نام نہاد فیصلہ اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون کے کنونشن سمیت بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور غیر قانونی ہے۔ چین نے اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون کے کنونشن کے وقار اور سالمیت کے تحفظ کے لیے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ بحیرہ جنوبی چین میں ثالثی کیس کے آغاز کرنے والے اور ماسٹر مائنڈ کی حیثیت سے امریکہ چین کو اس غیر قانونی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی چین سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ وانگ وین بین نے نشاندہی کی کہ امریکہ کی جانب سے بحیرہ جنوبی چین کے مسئلے کے تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے بحیرہ جنوبی چین میں خود مختاری کے معاملے پر موقف اختیار نہ کرنے کے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحیرہ جنوبی چین کے معاملے کو علاقائی ممالک کے درمیان اختلافات کی وجہ بنانے کی کوششیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ وانگ وین بین نے کہا کہ اس وقت بحیرہ جنوبی چین کی صورتحال مجموعی طور پر مستحکم ہے اور چین بحیرہ جنوبی چین میں امن و استحکام برقرار رکھنے اور خطے کی خوشحالی اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے آسیان کے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 12 جولائی کو یومیہ پریس کانفرنس میں نیٹو سربراہی اجلاس میں جاری کردہ اعلامیے میں چین اور روس سے متعلق مسائل کے حوالے سے کہا کہ چین اور روس کے تعلقات غیر صف بندی، عدم تصادم اور تیسرے فریق کو نشانہ نہ بنانے کے اصولوں پر مبنی ہیں اور بڑے ممالک کے درمیان مثالی تعلقات ہیں جو نیٹو ممالک کی جانب سے چھوٹے حلقوں اور کیمپوں کے تصادم سے مختلف ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہم نیٹو پر زور دیتے ہیں کہ وہ چین کے خلاف بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز بیانات بند کرے، سرد جنگ کی ذہنیت کے نظریے کو ترک کرے، مکمل سلامتی کے حصول کے غلط انداز کو ترک کرے اور یورپ میں بگاڑ پیدا کرنے کے بعد ایشیا و بحر الکاہل کے علاقے نیز پوری دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوانگ نے 11 جولائی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نارڈ اسٹریم پائپ لائن کے معاملے پر نظر ثانی کے دوران اپیل کی ہے کہ اس دھماکے کی تحقیقات کے نتائج کو جلد از جلد منظر عام پر لایا جائے۔ گینگ شوانگ کا کہنا تھا کہ نارڈ اسٹریم پائپ لائن دھماکے کی تحقیقات متعلقہ ممالک کی جانب سے طویل عرصے سے جاری ہیں، تاہم اس حوالے سے کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں تاخیر سے ثبوت جمع کرنا اور سچائی معلوم کرنا مشکل ہوتا جائے گا، جس سے شکوک و شبہات اور قیاس آرائیوں میں اضافہ ہوگا اور تحقیقاتی نتائج قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ گینگ شوانگ نے اپیل کی کہ متعلقہ تحقیقات کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ روس نارڈ اسٹریم پائپ لائن دھماکے سے متعلق اہم فریقوں میں سے ایک ہے اور کوئی بھی معروضی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات روس کے ساتھ تبادلوں اور تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ متعلقہ ممالک اس بات کو تسلیم کر کے مثبت اقدامات اٹھائیں گے۔
ینگ شوانگ نے چین کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ نارڈ اسٹریم پائپ لائن دھماکے کی جلد مکمل تحقیقات کے بعد مجرمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn